علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں خوش و خرم ہوں گے جی۔ آج میں بات کرنے لگا ہوں آرٹیکل 2 کی، اور آرٹیکل 2 میں ہم کیا دیکھیں گے، کیا سمجھیں گے، کیا جانیں گے۔ اس آرٹیکل 2 ان لوگوں کے لیے، ان اداروں کے لیے ہے جو ادارے محلوں میں، گلیوں میں یا ایسے چھوٹے شہروں میں کھلے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایجوکیشن سٹینڈرڈز کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، جہاں پہ ان لوگوں کے وسائل سے باہر ہوتا ہے، ان لوگوں کی استطاعت سے باہر ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ ہم ان کو ایک اس تنقید کی نظر سے ہم دیکھیں، ہم لوگ ان اداروں کو ہم لوگ بند کرنے کا سوچیں، یا ان اداروں کو، کیونکہ ایجوکیشن کا تو ہمارے ہاں آلریڈی ہی بہت زیادہ ایک فقدان ہے، بہت ہی زیادہ فقدان ہے، اور ہر کسی کی پہنچ میں نہیں۔ تو گورنمنٹ بھی اگر دیکھا جائے تو اسی وجہ سے ہماری ایجوکیشنز کو اور ان لوگوں کو وہ نہیں ایکشن لیتی کہ گورنمنٹ آلریڈی اچھی تعلیم دینے میں بہت زیادہ فیل ہو چکی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ برے طریقے سے فیل ہو چکی ہے۔ ہمارا لٹریسی ریٹ آج بھی بہت زیادہ گرا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں اس میں یہاں پہ بات کروں گا کہ میں اپنا انٹرنیشنل جو ایکسپیرینس ہے، میرا جو نیشنل ایکسپیرینس ہے، جو میرا ایجوکیشن فیلڈ سے میرا تعلق رہا ہے، اور جو میرا انٹرنیشنل لیول پہ جو میرا اس چیز کا تعلق ہے، اور اس کا میں مکمل طور پہ اپنے اس تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے، میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے اس مکمل تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے ان اداروں کو، ان چھوٹے چھوٹے اداروں کو میں اس آرٹیکل 2 کے تحت میں ان کو رجسٹرڈ کروں اپنی اس فرم کے ساتھ، اور ان کے اداروں میں ایک اچھا ماحول پیدا کیا جا سکے، ان اداروں میں ایک اچھا انوائرمنٹ، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک سوچ جو ایک ڈیولپ ہوتی ہے، جو ایک بچوں کی گرومنگ ہوتی ہے، اور ان کو کم وسائل میں رکھتے ہوئے کس طرح سے ہم لوگ ان کو پورا کر سکتے ہیں، اور ایسی کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جو ہم ان بچوں کو سکھا سکتے ہیں، ہم ان اساتذہ کو سکھا سکتے ہیں، ہم کیونکہ فائنینشلی طور پہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہم ان اداروں کو ویسے لگژری تو نہیں بنا سکتے، ہم ان اداروں کو، جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، ہم ان اداروں کو ایک لگژری اور ایک نہایت ہی پر آسائش وہ ادارے تو نہیں ہو سکتے، لیکن کمفرٹ ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ فرنیچر کے حوالے سے ہو گیا، ان کے ادارے کے کوریکولم کے حوالے سے ہو گیا، ان ادارے میں ایک جو گیمز ہیں اس حوالے سے ہو گیا، ایک جو ٹیچرز کی، جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی بولا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو میری نیشنل یا انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے مطابق جو میرا ایکسپیرینس ہے، یا جو اور میرے سے جو نہایت ہی قابل اور معزز جو اساتذہ ہیں ان کا تجربہ مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس چیز کو بھی ہم لوگ مطلب ایک اچھی ٹیکنیکس، جو ٹیچنگ سکلز ہیں، جو ایک اساتذہ کی جو ایک پڑھانے کی جو ایک مہارت ہوتی ہے، ہم اس کی پرکھ کر سکیں، اس کو جانچ سکیں، اس میں ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں، ان لوگوں کے ہم معاون ثابت ہو سکیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب اس آرٹیکل 2 کے تحت، آرٹیکل 2 کے تحت پی نیٹ ورک کے ہم ان تمام اداروں کو اپنے اس کے ساتھ رجسٹرڈ کریں گے، ان کے ساتھ ایک دوستانہ جو تعلقات ہیں اس چیز کو ہم لوگ مضبوط بنائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں بھرپور کوآپریٹ کریں گے، کیونکہ علم تو حاصل کرنا چاہیے، اور میں تو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بولا ہے کہ علم کی کوئی قید نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے ان دوستوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے، ہو سکتا ہے کہ میرا علم میں ان کو سکھانے کے قابل تو نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرا علم ان دوستوں کے کچھ کام آ جائے، کچھ وہ میرے اس علم سے مستفید ہو جائیں، استفادہ حاصل کر لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آرٹیکل 2 کے تحت ہماری کوشش ہوگی کہ وہ تمام چھوٹے چھوٹے ادارے جو اس آرٹیکل سے اور جو ہماری اس فرم سے
جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں، وہ ضرور ہمارے اس پی نیٹ ورک میں شامل ہوں، وہ ضرور دوسرے لوگوں کے لیے اسی طرح سے روشنیاں ان لوگوں کی زندگیوں میں یوں ہی شمع جلاتے چلے جائیں، اور ان لوگوں کے لیے اسی طرح سے ان لوگوں کی زندگی نہیں بلکہ ان لوگوں کی نسلوں میں اتنی کو روشنی، اتنے کو اجالا پیدا کر دیں کہ ان کی کئی نسلیں بھی اس روشنی سے منور ہو سکیں، اس روشنی سے فیض یاب ہو سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس آرٹیکل 2 کے تحت ہمارے اس نیک ارادے اور نیک مقصد میں ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ آپ شامل ہوں گے اور اس کو کامیابیوں تک لے کے چلے جائیں گے۔ اس کے تحت آپ دیکھیں گے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہے، جو بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا CEO ہے، وہ ہمارے لیے نہ تو کوئی چھوٹا رہے گا، نہ وہ معاشرے کے لیے چھوٹا رہے گا، بلکہ وہ میرے لیے بھی اتنا ہی عزیز ہوگا CEO، وہ اس ادارے کا پرنسپل میرے لیے بھی اتنا ہی عزیز ہوگا۔ اگر وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہوا تو وہ میرے بڑے بھائیوں جیسا، اگر وہ عمر میں میرے سے چھوٹا ہوا تو وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے سے شفقت کا تعلق ایک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بنے گا۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک نوبل پروفیشنل ہے، یہ ایجوکیشن، یہ ایک وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جو ہم ایک درخت لگانے سے کیا وہ آکسیجن پیدا کرتا ہے، تو یہ وہ صدقہ جاریہ ہے تعلیم کہ جس سے کئی نسلیں بہتر ہوتی ہیں۔ اور میں نے تو یہ فیلڈ کا تو انتخاب بھی اسی وجہ سے کیا ہے، اور ہمارے انبیاء کرام نے اسی رستے سے، تبلیغ کے رستے سے، علم و تعلیم کے رستے سے ہمارے اس علم اسلام میں یا ان لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ایک ڈھنگ زندگی گزارنے کے تعلیم میں، تربیت میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے ایک عبادت انہوں نے سمجھا، اور اسے عبادت سمجھتے ہوئے اس فرض کو انہوں نے نبھایا۔ لیکن بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ ہمارے وسائل، ہمارے ملکی وسائل کم ہونے کی وجہ سے ہمارے آج کل کارپوریٹ جو ادارے ہیں ان کا ایک انٹرسٹ جو ہے وہ فائنینشلی اور دوسرے کئی قسم کے ایک ہر ادارے کے ایک اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم لوگ اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ ان تمام پرائیویٹ اداروں کے لیے، ان تمام اساتذہ کے لیے میری یہ کال ہے، میری یہ مدد کی اپیل ہے کہ آئیے آپ اس پی نیٹ ورک میں شامل ہو جائیں اور ہم لوگ ایک اچھی اور بہترین شمع، علم کی شمع جلانے میں ہم لوگ دوسروں کے لیے معاون ثابت ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میری یہ مدد کی اپیل آپ لوگوں کے دلوں میں ضرور اترے گی، اور آپ لوگ ضرور میری اس اپیل پہ غور و فکر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، فی امان اللہ۔